محترم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کو یہ بتاؤں گا کہ جہاں اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے شمار خوبیوں سے نوازا، انہی خوبیوں میں سے ایک عظیم خوبی یہ بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب، ہم نے آپ کے لیے ساری روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے 5 ایسی خوبیوں سے نوازا ہے جو میرے علاوہ کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ ان 5 خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی نبی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اعجاز کی بات ہے، اور ہم تمام مسلمانوں کے لیے کہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک دو زمین، ایک دو ملک، ایک دو علاقہ نہیں، بلکہ پوری روئے زمین مسجد ہے۔ ہم پوری روئے زمین میں جہاں چاہیں وہاں سجدہ کر سکتے ہیں، اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اگلی اور پچھلی قوموں میں ایسا نہیں تھا، بلکہ ان کے لیے عبادت کرنے کے لیے ایک مخصوص جگہ ہوا کرتی تھی، وہیں ان کی عبادت ہوتی تھی، اور اس کے علاوہ دوسری جگہ ان کی عبادت نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ عظیم نعمت عطا فرمائی، اور اب صبح قیامت تک کے لیے ساری روئے زمین کا ایک ایک حصہ، بس شرط یہ ہے کہ وہ جگہ ناپاک نہ ہو۔ چونکہ اسلام ایک طیب طاہر اور پاک مذہب ہے، اس لیے وہ جگہ جو ہے ناپاک نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو پاک صاف جگہیں ہیں، ساری روئے زمین، وہ چاہے جو ہے دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، دنیا کا کوئی بھی حصہ ہو، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، دنیا کا کوئی بھی علاقہ ہو، ساری روئے زمین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مسجد بنا دیا ہے۔ تو ہم اپنی نمازیں پڑھنے کے لیے اور اپنے سجدے کرنے کے لیے کسی خاص جگہ کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ ساری کی ساری زمین جو اللہ کی ملک ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دی کہ اب اے نبی، آپ کا ماننے والا، آپ کا کلمہ پڑھنے والا اور آپ کا امتی، اس پوری روئے زمین کو میں نے اس کے لیے مسجد بنا دیا ہے، اور یہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑے شرف کی بات ہے۔ کچھ مخصوص جگہوں میں ہم مسجد تعمیر کر دیتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ یہ خصوصیت ہے کہ ساری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے ہمارے لیے۔ ہم جہاں بھی چاہیں اللہ کا سجدہ کریں، اور اللہ رب العزت ہماری اس عبادت کو قبول فرما لے گا۔ یہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عظیم فضل و احسان ہے۔ آج کچھ لوگ، چونکہ 6 دسمبر ہے، بابری مسجد کو لے کر کے پریشان ہیں۔ میں ان لوگوں کو بتاؤں کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں تو روز اول ہی سے معلوم تھا کہ فیصلہ ہمارے خلاف آئے گا۔ ہم تو صرف اس لیے لڑ رہے تھے کہ ہم بکیں گے نہیں۔ دنیا کی بڑی سی بڑی قیمت اور دنیا کی بڑی سی بڑی دولت ہماری خوشی سے ہمارے ایک بھی مسجد کو، ہماری ایک بھی عبادت گاہ کو ہم سے خرید نہیں سکتی، اور الحمدللہ ہم اپنی اس لڑائی کو پورے طور پر جو ہے تو جیتے ہیں، اور اپنے مقصد میں پورے طور پر کامیاب ہیں۔ ہمیں خریدنے کی بہت کوشش کی گئی، کچھ دنیا دار بک گئے۔ کسی نے کہا 5,000 کروڑ لے لو، 10,000 کروڑ لے لو، 20,000 کروڑ لے لو، اتنی زمینیں لے لو، یونیورسٹی لے لو، جگہیں لے لو، اور یہ اس کے بدلے میں ہمیں مسجد کی زمین دے دو۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ ہندوستان کے غیور مسلمان ہیں، اور بہرحال اس کے بعد ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم مسلم ہیں۔ فخر سے کہو کہ ہم مسلم ہیں، کہ مسلمان کبھی بکتا نہیں ہے، اور دنیا نے یہ دیکھ لیا کہ مسلمانوں کو خریدا نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ اپنے اسلام کے لیے ہی جیتا ہے اور اپنے اسلام ہی کے لیے مرتا ہے۔ تو روز اول سے ہمیں یہ پتہ تھا کہ یہ ہماری لڑائی اس لیے ہے ہی نہیں ہے کہ ہمیں وہاں مسجد بنانے کے لیے جگہ مل جائے، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ فیصلہ ہمارے خلاف آنا ہے۔ بہرحال جو زیادہ ہوتے ہیں، جمہوریت میں جیت بھی انہی کی ہوتی ہے۔ تو ہماری لڑائی تو روز اول سے صرف یہی تھی کہ ہم بکیں گے نہیں، ہم اللہ کے گھر کا سودا نہیں کریں گے، ہم اپنے ضمیر کا سودا نہیں کریں گے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ جنگ ہم نے جیتی، اور زمینی طور پر جو ہے تو جیتی، فیلڈ میں وہ ہم نے لڑائی جو ہے تو جیتی، اور دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت نہ ہمیں ڈرا سکی، نہ ہمیں لالچ دے سکی، اور ہم نے راضی برضا یعنی خوشی خوشی مسجد کسی کو نہیں دی، نہ مسجد کی زمین کسی کو دی، بلکہ لوگوں نے زبردستی لے لی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ہماری کامیابی ہے، اور یہ ہماری اسلام کی تعلیم ہے کہ وہ ہمیں خرید نہ سکے، اور الحمدللہ ہمارے لوگ بکے بھی نہیں۔ اور پھر دنیا میں یہ ایک مرتبہ ثابت ہو گیا
کہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے اور اسلام کے ماننے ہی والے ایسے ہیں جن کے سامنے دنیا کی بڑی سے بڑی دولت بھی اپنی دین کی محبت کے آمنے ذرہ ہیچ ہے اور اس کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اسی طریقے سے مذہب اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر آخری میں جاتے جاتے میں یہی کہوں گا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم مسلم ہیں، فخر سے کہو کہ ہم مسلم ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔